دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں قارون کے خزانے اور اس کے انظام کے بارے میں۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے خزانے کے بغیر ادھورا ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایات قارون اور اس کے خزانے کی مشہور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن شریف اور کچھ حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے کا مکمل واقعہ بتائیں گے، جسے سن کر آپ کو ایک بہترین نصیحت ملے گی۔ دوستو، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بصر کا بیٹا تھا، جو بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت نیک لوگوں میں وہ شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ تورات کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ تورات کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو تبتیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر لی۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا، سود کا کاروبار کرنے لگ گیا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینے تک ان کو چھپا کر رکھتا تھا اور پھر مہنگے داموں میں ان فصلوں کو بیچا کرتا تھا۔ بہت کم وقت میں وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے زیادہ خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ کو راضی کر اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم عزیز دوستو، قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی جس کے لیے اس نے بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے، اور کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے تمہاری دولت چھین لینا چاہتا ہے۔ تم لوگ بڑے نادان ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تم لوگ موسیٰ کی تابعداری کرتے ہو اور اس کا حکم مانتے ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے بہانے سے تمہارے مال پر قبضہ کر لے اور تم کو کنگال کر کے چھوڑے۔ تم ہو چپ بیٹھے ہو، جواب نہیں دیتے۔ جاہلوں نے کہا، اے قارون، ہم تجھے اپنا سردار مانتے ہیں، تو جو کہے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ قارون نے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنے کے لیے اپنے مصاحبوں سے بات چیت کی۔ آخر میں ایک بدچلن عورت کو تلاش کیا گیا، اسے مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کیا گیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھیں اور بنی اسرائیل کا مجمع ہو، تب وہ مجلس میں پہنچے اور حضرت موسیٰ پر یہ تہمت لگائے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔
اس طرح قارون اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر جائیں گے اور پھر تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس طرح زکوٰۃ خیرات میں مال خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہفتے میں ایک بار مجلس میں باز کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ مجلس میں باز کے لیے تشریف لائے اور لوگ باز سننے کے لیے جمع ہوئے تو قارون بھی اپنے منصوبے کے مطابق نہایت شان و شوکت کے ساتھ مجلس میں پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بیٹھ کر ہنسی مسخری کرنے لگا۔ پھر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی زنا کرے چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو بھی اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی کیا یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں اگر یہ کام میں نے بھی کیا تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ وہ بدچلن عورت آئی اور اس نے چاہا کہ قارون کی سیکھ کے مطابق وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے اور حضرت موسیٰ کے کردار کو داغدار کرے، لیکن خدا نے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے اس کی زبان کو پھیر دیا۔ وہ بہت بلند آواز سے بولی، اے بنی اسرائیل، قارون حضرت موسیٰ کا دشمن ہے۔ کل اس نے مجھے اپنے گھر لے جا کر بہت سے زر زواہر دیے اور کہا کہ میں عام مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤں اور کہوں کہ موسیٰ نے میری عزت لوٹی اور میرے ساتھ بدکاری کی ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر اور سچے نبی ہیں۔ میں برائیوں سے توبہ کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ خدا کے کلیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ بات سن کر حیران ہوئے اور قارون کو ملامت کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھڑکا اور وہ اسی وقت ممبر سے اترے اور زمین پر اپنا سر رکھ دیا۔ خدا سے کہا، خدایا، تیرے دشمن نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ مجھے بدنام کرے۔ اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، سر اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی اور زمین کو تمہارے قبضے میں کیا، جیسا چاہو ویسا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جیسے خدا تعالیٰ نے فرعون پر مجھے غالب کیا اسی طرح اب مجھ کو قارون پر غالب کیا ہے۔ جو کوئی اس کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ رہے اور جو کوئی میرا فرما بردار ہو وہ اس سے دور ہو جائے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے قارون سے کنارہ کیا اور اس کے بیزار ہوئے صرف 2 آدمی جو بڑے مصاحب تھے اس کے ساتھ رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، اس کو لے لے۔ زمین نے قارون کو ٹخنوں تک پکڑ لیا۔ وہ ہنس کر بولا، اے موسیٰ، یہ کیا جادو ہے؟ پھر دوسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اب وہ لگا چیخنے چلانے اور عزیزی کرنے، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے گئے اور وہ زمین میں دھستا چلا گیا یہاں تک کہ وہ زمین میں بالکل دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کچھ حسد کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ نے مال کے لالچ میں قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنی تو زمین کو حکم دیا اور قارون کا تمام مال اور اسباب، گھر اور حویلی، خزانے، سب کچھ زمین میں دھس گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اس طرح قارون اور اس کے خزانے کا انت ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔